یہ بات ہے ایسی بادشاہی کی جہاں صرف انسان نہیں بلکہ جنات اور شیاطین بھی حکم کے منتظر رہتے تھے، لیکن اللہ نے ان کو جتنی بڑی نعمتیں عطا کی اتنے ہی بڑے امتحانات بھی لیے۔ وہ کون سی چیز تھی جس نے ان کی اتنی بڑی سلطنت کو خطرے میں ڈال دیا تھا؟ ایک ایسی انگوٹھی جس کے کھو جانے سے شیطان نے ان کا روپ دھار لیا تھا، ان کے تخت پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس نے کیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنے ہی محل سے بے دخل کر دیا، اور وہ انگوٹھی پھر مچھلی کے پیٹ تک کیسے پہنچی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب بھی اپنی کسی زوجہ کے پاس جاتے یا بیت الخلاء جاتے تو وہ انگوٹھی اپنی قابل اعتماد کنیز کے حوالے کر دیتے۔ اس دن بھی ایسا ہی ہوا، آپ نے انگوٹھی دی اور اندر چلے گئے۔ اسی لمحے محل کی تاریک گوشوں سے ایک سایہ نمودار ہوا۔ یہ شیاطین کا وہ سردار تھا جو بڑے عرصے سے اسی تلاش میں تھا۔ اس نے جادو کے ذریعے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا روپ دھار لیا، وہی چہرہ وہی آواز۔ وہ امین کے پاس گیا اور انگوٹھی مانگی۔ امینہ کو ذرا بھی شک نہ ہوا کہ اس کے سامنے کھڑا شخص حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں بلکہ کوئی جن ہے۔ اس نے وہ انگوٹھی دے دی۔ جیسے ہی اس شیطان نے وہ انگوٹھی پہنی اور جا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پر بیٹھ گیا، جنات پرندے سب جانور اس کے تابع ہو گئے۔ دوسری طرف جب سلیمان علیہ السلام باہر آئے اور اپنی انگوٹھی طلب کی تو امینہ کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے حیران ہو کر کہا، حضرت سلیمان علیہ السلام تو تخت پر بیٹھے ہیں، تم کون ہو جو ان کا روپ دھار کر آ گئے ہو؟ یہ سنتے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام شدید پریشان ہو گئے۔ وہ فوراً محل کے دربانوں کے پاس گئے، لیکن انہوں نے آپ کو پہچاننے سے انکار کر دیا اور دھکے مار کر محل سے باہر نکال دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام وہاں سے نکل کر دریا کے کنارے پہنچ گئے۔ وہ جو سونے کی کرسی پر بیٹھ کر دنیا کے فیصلے کرتے تھے، اب ایک عام مزدور کی طرح مچھیروں کے ساتھ کام کرنے لگے۔ وہ سارا دن محنت کرتے، بازار جاتے، اس کے بدلے میں اجرت میں ان کو صرف 2 مچھلیاں ملتی جو کھا کر وہ گزارا کرتے۔ ایسا کرتے کرتے 40 دن گزر گئے تھے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں یہ امتحان ان پر کیوں آیا تھا؟ ایک روایت میں موجود ہے کہ آپ کے گھر میں لا علمی کی وجہ سے آپ کی بیوی نے اپنے باپ کا بت بنا کر پوجنا شروع کر دیا تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس سے بے خبر تھے۔ اللہ نے اپنے نبی کو اس بات پر تنبیہ کی کہ آپ کے گھر میں بت پرستی ہو رہی ہے اور آپ کو اس بات کی خبر تک نہیں۔ ادھر وہ شیطان محل میں بڑی بہرحمی سے فیصلے کر رہا تھا۔ وہ ایسے فیصلے کرتا جو اللہ کے قانون کے خلاف تھے۔ آہستہ آہستہ لوگوں کو شک ہونے لگا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی والدہ نے محسوس کیا کہ ان کا بیٹا پہلے کی طرح فرمانبردار نہیں رہا۔ شک کی یہ آگ پورے بنی اسرائیل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ لوگ سمجھ گئے کہ تخت پر بیٹھا ہوا شخص سلیمان علیہ السلام نہیں بلکہ کوئی فتنہ ہے۔ ادھر 40 دن